زمانہ قدیم مشرق وسطی میں شام اور گرد و نواح کے علاقوں میں کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مرغیاں کھانے کے مقصد سے نہیں بلکہ لڑانے کے مقصد سے پالی جاتی تھیں یا دیوتاؤں کی خوشنودی کی غرض سے پالی جاتی تھیں۔ مطلب یہ کہ ان کی پرستش نہیں کی جاتی تھی بلکہ دیوتاؤں کے حضور قربانی کا نذرانہ دینے کی غرض سے پرورش کی جاتی تھی۔ موجودہ دور میں اوسطاً مرغیاں 33 سے 81 دن کے بعد کھانے کی غرض سے ذبح کر دی جاتی ہیں۔ یہ عمر 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے سے بھی کم بنتی ہے، لیکن اگر مرغیوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی جائے تو یہ بڑے آرام سے 6 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ اگر زیادہ ناز نخرے اٹھائے جائیں تو اس سے بھی زیادہ، جیسے کہ مفی نامی امریکی مرغی 22 سال کی عمر میں سن 2011 میں فوت ہوئی۔ اس کے علاوہ مٹلڈا نامی مرغی سن 2006 میں 16 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قدیم برطانیہ میں بھی مرغیاں کم عمری میں وفات پا جاتی تھیں، لیکن اتنی کم عمری میں نہیں جتنی موجودہ دور میں کھانے کے مقصد سے پالی جانے والی مرغیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سوال کرنے سے پہلے آخر اس دور میں کھانے کے مقصد سے نہیں تو پھر کس لیے مرغیاں پالی جاتی تھیں سے بھی پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ موجودہ دور میں ماہرین کو ہزاروں سال پہلے زندگی گزار کر چلی جانے والی مرغیوں کی عمریں کیسے معلوم ہو گئیں۔ دانت رکھنے والے جانداروں کے دانتوں کی عمر گزرنے کے ساتھ گھساؤ اور رنگت وغیرہ دیکھ کر عمر کا تعین کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم اپنے ایک پچھلے مضمون ڈائنوسار میں بتا چکے ہیں کہ چڑیاں، مرغیاں اور دیگر پرندے خوفناک تھیراپوڈ اور ٹی ریکس جیسے خونخوار ڈائنوسارز کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدا میں یہ پرندے دانت اور جبڑا رکھتے تھے، مگر کچھ 10 کروڑ سال پہلے ان کے دانت چونچ میں بدل گئے، اور چونچ کے گھسنے سے کسی پرندے کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے محققین نے مرغیوں کے پنجوں میں ان کی عمر جاننے کا طریقہ وضع کیا۔ یہ واضح رہے کہ چوزوں کے پنجوں میں پیچھے کی طرف کے پنجے کی انگلی ٹیراسو میٹاٹراسل سپر صرف بالغ ہونے پر ہی مرغیوں میں ابھر کر نکلتی ہے، جسے ہمارے یہاں مرغی کی کیل کہا جاتا ہے۔ چوزوں کے پنجوں میں یہ نہیں ہوتی۔ ماہرین نے تقابلہ کرنے کے لیے موجودہ دور کی 1 سال عمر رکھنے والی مرغیوں کی جانچ کی تو ان میں سے صرف 20% مرغیوں میں پیچھے کی طرف کی انگلی نکلی ہوئی تھی۔ ماہرین نے اس سے زیادہ عمر کی مرغیوں کی جانچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ صرف 6 سال کی عمر میں تمام مرغیوں کی یہ انگلی پوری طرح سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ماہرین نے اپنے نتائج کی تصدیق کے لیے موجودہ دور کی ایسی مرغیوں کی جانچ کی جن کی عمریں انہیں پوری طرح سے معلوم تھی، پھر ان کا تقابل قدیم رکازات سے کیا۔ کیوں ان پر یہ انکشاف ہوا کہ قدیم زمانے میں مرغیاں موجودہ دور کے مقابلے میں زیادہ عمر جیتی تھیں۔ لوہے کے دور، سیکسن اور رومی دور کی 123 نمونوں کی جانچ کی گئی تو ان میں سے آدھی سے زائد مرغیوں کی عمریں 2 سال سے زیادہ پائی گئیں، جبکہ 1/3 کی عمریں 3 سال سے بھی زیادہ پائی گئیں۔ ڈاکٹر شان ڈوتھری، جنہوں نے یہ تحقیق کی، یہ وضاحت کرتے ہیں کہ انہیں جو ہڈیاں ملی ان پر کاٹنے یا ذبح کرنے کی کوئی نشانات نہیں ملے۔ یہ ہڈیاں انہیں کسی کچرے کے ڈھیر وغیرہ سے نہیں ملی تھیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مرغیاں پوری کی پوری سالم دفن کی گئی تھی۔ یہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ان مرغیوں کو اس وقت معاشرے میں اہم حیثیت حاصل تھی اور ان کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ مرغیاں 2 سے 4 سال آرام سے زندہ رہ جاتی تھیں۔ یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ موجودہ دور میں لوگ مادہ مرغیوں کو زیادہ عمر تک پالتے ہیں کیونکہ وہ انڈے دیتی ہیں، جبکہ مرغوں کو جلد ہی کھانے کی میز پر سجا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ انڈے نہیں دیتے، آپس میں یا مرغیوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ مرغیوں کے مقابلے میں انہیں گوشت کے حصول کے لیے بہتر ذریعہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے فارمی مرغیوں کے باڑے میں مرغ چوزوں کو چھوٹی عمر میں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ قدیم دور میں مرغ پالنے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مرغ لڑاکے ہوتے تھے اور انہیں لڑانے کے مقصد سے ہی پالا پوسا جاتا تھا۔ قدیم دور میں مرغوں کی لڑائی پر شرطیں لگانا لوگوں کا مرغوب کھیل تھا، خاص طور پر یونان میں۔ یہ خبر پڑھ کر ہمیں مشہور امریکی ڈرامہ سیریز بوسٹن لیگل کی یاد آ گئی۔ یوں تو اس ڈرامے میں امریکی معاشرے میں کئی ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات پر تنقید اٹھائی گئی تھی، جیسا کہ عراق میں غلط وجہ سے جنگ شروع کرنا،
ہر موقع پر اسرائیل کی بیجا حمایت، اسقاط حمل کا حق، بندوق رکھنے کا آئینی حق، تارکین وطن اور دیگر بہت سے موضوعات، مگر اس کے چوتھے سیزن کی تیسری قسط کو اسی مناسبت سے مرغی اور اس کی ٹانگ کا عنوان دیا گیا تھا، جس میں کارل ایک مرغ لڑانے والے شخص کا عدالت میں دفاع کرتا ہے اور اپنے موکل کے دفاع میں کچھ ایسے ہی دلائل پیش کرتا ہے کہ لڑانے والے مرغ زیادہ عمر پاتے ہیں اور ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے۔